ہے کہ ابھی بھی ملک میں سیاست ہو رہی ہے، صوبے کی حکومت وفاق سے جھگڑ رہی ہے، وفاق صوبے کی حکومت سے جھگڑ رہا ہے. کیا منصوبہ ہے وفاق کے پاس سر اس دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے؟ دیکھیں بالکل دہشت گردی ایک ایسا ناسور ہے جس سے ہم نے جب ہماری حکومت 2013 میں آئی تو آبویسلی 13 سے 18 تک کا جو سفر تھا اس میں 2 آپریشنز ہوئے، ضرب عصب اور رد الفساد، اور اس دہشت گرد کا جو ناسور ہے یا دہشت گردی جو ہے اس سے ہم نے جان چھڑائی. اور پھر آبویسلی اب ہم نے تو اس ٹائم ہماری حکومت تو نہیں تھی، جو ری سیٹلمنٹ یا ری سیٹل کرنا تھا یا دوبارہ ری انٹیگریشن تھی تمام تر دہشت گردی سے جو تعلق رکھنے والی جو جماعتیں ہیں یا ان کے جو لوگ تھے جو جیلوں میں بند تھے، تو ان کو ری سیٹل کرنے کے لیے یا سوسائٹی میں ری انٹیگریٹ کرنے کے لیے جو اقدامات اس وقت کی حکومت نے اٹھائے. سر دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو بیسر صاحب کہ جب بھی دہشت گردی کی بات ہوتی ہے تو حکومت کہتی ہے کہ جی دہشت گردوں کو یہاں پر لا کر بسایا گیا. سر پہلی بات تو یہ کہ کتنے دہشت گرد بسا جا چکے ہوں گے اب تک، ایک دوسرا یہ جب آپ کی گورنمنٹ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو آپ نے اس پالیسی کو کنٹینیو رکھا. 2022 میں طالبان کے ساتھ مذاکرات سیز فائر کے عمل میں حکومت آپ کی حکومت سر شامل تھی. اب یہ سب کچھ نواز شریف شہباز شریف کی حکومت کے دور میں اگر ہو رہا ہے تو پھر کہیں تو آپ بھی اس کی ذمہ داری قبول کریں نا سر. دیکھیں جنرل فیض کی جس طرح آپ نے بات کی تو ظاہری بات ہے وہ ابھی ایک پروسیس سے گزر رہے ہیں، اور جو ایک لیگل پروسیس ہے اس کو وہ دیکھ رہے ہیں. جو ان کی شارٹ کمنگز تھیں ان کی دوران سروس اور ان کے جو اگر کوئی ایسے بیڈ ڈیسیجنز تھے وہ بھی ہائی لائٹ ہو رہے ہیں. اس میں کہنے کی تو کوئی ضرورت نہیں، بیکاز افغانستان میں جا کے چائے پینا اور پھر وہاں پہ بالکل جو فال آف کابل ہوا اور اس کے بعد کہنا ایوری تھنگ ول بی فائن، ایوری تھنگ بی آل رائٹ، تو وہ ایک جو پالیسی تھی ادارے کی تو پالیسی نہیں ہو سکتی، ایک انڈیویجول کی پالیسی ضرور ہو سکتی ہے. اور اس پالیسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اور کنٹینیو کرتے ہوئے اگر انہوں نے اس طرح کے اقدامات اٹھائے تو پاکستانی قوم نے سفر کیا، پاکستانی عوام نے سفر کیا. ہم نے تو اپنے دورہ حکومت میں تمام تر جو سیکیورٹی کے حوالے سے سچویشن تھی خیبر سے لے کے کراچی تک اس سیکیورٹی سچویشن کو فول پروف بنایا، اور اس میں الحمدللہ اس ناسور سے جان چھڑوائی. سر یہ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن ایک فیلئر اور بھی ہے سر، ورڈ ڈپلومیٹک فیلئر. ہم افغانستان لوز کرتے جا رہے ہیں اور شاید لوز کر چکے ہوئے ہیں. اس وقت دبئی میں بیٹھ کے افغانستان کو انڈیا انگیج کر رہا ہے یا انڈیا افغانستان کو انگیج کر پا رہا ہے. ہم جس کو اپنا اسٹریٹجک الائے کہا کرتے تھے، جن کی ہم نے مدد کی بارہا، ان کے لوگوں کو یہاں بسائے رکھا ہم نے. we have lost their trust. تو اس میں کیا آپ کا ڈپلومیٹک فیلئر نہیں ہے؟ دیکھیں انگیجمنٹ نظر نہیں آ رہی تو اس لیے ہماری شاید انگیجمنٹ نہیں ہے. ہماری انگیجمنٹ ہے ان کے ساتھ، اچھا، اور ان کے ساتھ ہم انگیج کرنے ہیں. جس ایک ڈپلومیٹکلی پاسبل وے میں انگیج کرنا پاسبل ہے. ابھی ہمارے اسپیشل ریپرزینٹیو ہیں ٹو افغانستان، وہ بھی ریسنٹلی محمد صادق صاحب جو ہیں وہ اپوائنٹ ہوئے ہیں اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے. اینڈ ایون ادروائز اگر آپ دیکھیں تو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہمارا دفتر خارجہ ان کے ساتھ انگیج کر رہا ہے، کیونکہ کسی بھی دنیا کی حکومت نے انہیں تسلیم نہیں کیا، کیونکہ وہاں پہ الیکشن تو ہوئے نہیں. وہاں پہ ایک ایسی سچویشن آفٹر فال آف کابل جو ہے ہوئی ہے، اور ڈیموکریٹک وہاں پہ کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں ہے جن سے کوئی بات کی جائے، یا کوئی ایسا پولیٹیکل سیٹ اپ نہیں ہے جہاں سے ان سے اس طرح. اچھا بات ہے، اسی سیٹ اپ کی آپ نے مبارکبادیں دی تھی، اسی سیٹ اپ کو ہم نے سیلیبریٹ کیا تھا، اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ سیٹ اپ ہی نہیں ہے. چلے بیسر صاحب بہت بہت شکریہ سر.